اگر سو ختم ہو گیا ہو تو جاؤ شاور لو، نائٹی پہن کر خود کو حق زوجیت کے لیے تیار کرو۔ زریاب خانزادہ کے الفاظ سن کر روشانی کا سانس رکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے پہلے ہی غنی ہو کر زریاب خانزادہ کی بیوی بنی تھی، جانتی تھی کہ اب بھائی کی موت کا بدلہ اس کے وجود میں اتارا جائے گا۔ وہ سلطان خاقوانی کی بیوہ بہو تھی جسے غنی کی بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ زریاب کی دھمکی سن کر وہ واش روم میں نہانے گئی تو زریاب نے صبر نہ ہوا اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ روشانی خود کو چھپانے لگی مگر اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر زریاب خان جھٹکے سے اس کے وجود میں شامل ہو چکا تھا۔ ہوش میں تو اس وقت اڑے تھے جب فریش سرخ مجھے مزید کچھ بھی سننا نہیں، مجھے غنی میں سلطان خاقوانی کی بیٹی چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اگر اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر سلطان خاقوانی کی بیٹی پیش نہ کی گئی تو 1 منٹ سے اوپر ہوتے ہی یہاں پر عاقب سلطان کو گولیوں کی بچھاڑ کر دوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے جرگے میں خاموشی چھا چکی تھی اور سامنے بیٹھا ہوا شخص زریاب خانزادہ کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر تل ملا چکا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، 2 بیٹے تھے اور پھر ایک بیوہ بہو تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، خدارا میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ گولی غلطی سے چلی، مگر زریاب خانزادہ تو حد سے ہی اکڑ چکا تھا اور وہ خانزادہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے پنچایت کا تخت سنبھال لیا تھا اور اب اسی کے چھوٹے جان سے پیارے بھائی کو سلطان خاقوانی کے بیٹے نے جان سے مار دیا تھا۔ سلطان خاقوانی کچھ سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا، میری کوئی بیٹی نہیں، ہاں البتہ بہو بیوہ ہے۔ زریاب بغیر ایک لمحے کی دیری لگائے کہنے لگا، اپنی بیوہ بہو کو ولی میں ہمیں سونپ دو۔ یہ سننا تھا کہ سلطان خاقوانی کے چہرے پر کہیں رنگ آ کر گزرے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کا سوال تھا۔ فوراً کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں اپنی بیوہ بہو ولی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زریاب خانزادہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا جو چیخ رہی ہیں؟ میں تو شروع سے ہی آپ کے ہر حکم کو مانتی آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر بار مجھے لعن طعن ہی کرتی رہتی ہیں۔ خدارا کبھی تو مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں۔ روشانی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور سفید رنگ کا اس نے جو لباس ویسے ہی زیب تن کا رکھا تھا، ایسے کئی سفید جوڑے تھے جو اس کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے۔ گزشتہ 6 سالوں سے یہی سفید رنگ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ کوئی اور رنگ پہننا جیسے اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ ابھی بھی رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جب اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر چچی جان اس کے کمرے میں آئیں اور آگے بڑھیں اور اسے بالوں سے کھینچ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ یہ تمہاری نفرت ہی تو ہے، پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی اور اسے کھا گئی، اور اب پچھلے 6 سالوں سے جب سے یہاں پر رہ رہی ہو تو ہماری زندگی ہی تم نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ آج میرے دوسرے بیٹے پر بھی مصیبت آ گئی اور تم ایک بیٹے کو تو کھا گئی ہو، اور اب دوسرا بیٹا پتہ نہیں وہ ظالم خانزادہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اپنے بالوں کو چچی سے چھڑوا کر بھاگتی ہوئی روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور پچھلے 6 سال سے اس کے لیے قید خانہ جو بن چکا تھا۔ 6 سال پہلے وہ رخصت ہو کر اسی کمرے میں آئی تھی۔ ماں کے باپ کے انتقال کرنے کے بعد وہ دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک دادی زندہ رہی تھی روشانی کے ساتھ کسی نے بھی کسی طرح کی ناانصافی نہیں کی تھی۔ سلطان خاقوانی نے جب اپنی ماں سے یہ کہا کہ وہ روشانی کی شادی اپنے تیمور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً غصے سے کہنے لگی کہ ارے دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تیمور اس سے عمر میں اتنا بڑا ہے، دونوں کہیں سے بھی میل نہیں کھاتے۔ میں دونوں کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک دادی زندہ تھی تب تک تو روشانی پر کسی طرح کی بھی کوئی زبردستی نہیں کی گئی، لیکن دادی کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس گھر میں رہنے والے ہر شخص بدل چکا تھا۔ سلطان خاقوانی نے زبردستی اس کا نکاح اپنے پاگل بیٹے سے کروا دیا تھا، اس حد تک جنونی اور جنگلی تھا کہ روشانی پہلے ہی اسے بہت خوب کھاتی تھی۔ یہ 6 سال اس نے کیسے گزارے تھے اذیت میں، یہ تو وہی جانتی تھی۔ ابھی بھی گھٹنوں میں سر رکھے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رو رہی تھی، جب تھوڑا سا دروازہ کھلا اور گھبرا کر روشانی نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہانپتے کانپتے ہوئے بانو کھڑی تھی۔ بانو اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی جو کہ نہ صرف سلطان خاقوانی بلکہ گاؤں کی اور بھی بڑی حویلیوں کا کام کاج کرتی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ روشانی غضب ہو گیا، میری بچی، لگتا ہے تیرا نصیب ایک بار پھر پلٹ کھانے
والا ہے۔ اور بانو کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ روشانے نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی اور دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اب تک جو ہو چکا ہے اس سے بھی برا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بھری جوانی میں بیوگی کا داغ، اور 17 سال کی تھی جب اس کا نکاح کر دیا گیا تھا اور اب 23 سال کی ہو گئی تھی۔ ہو کر بھی وہ صدیوں پرانی لگنے لگی تھی۔ بانو فوراً آگے بڑھی، جس نے اسے بالکل ماں جیسی محبت دی تھی، اور اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ تمہارا چچا بہت ظالم ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ تمہارے چچا نے تمہارا رشتہ ان بڑی حویلی والے خانزادوں میں طے کر دیا، تجھے ونی کر دیا۔ روشانے، تیرے چچا نے عاقب کو بچانے کے لیے تجھے ونی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بانو کے الفاظ سن کر روشانے کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، چچا جان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ چچا جان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خانزادہ تو بہت ظالم ہے نا۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اسی وقت سلطان حاکوانی اپنے بیٹے عاقب حاکوانی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ روتی ہوئی چچی جی کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور کہنے لگی، پلیز چچا جان ایسا مت کریں، مجھ پر ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے ونی مت کریں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن مجھے اس گھر سے کہیں مت جانے دیں۔ سلطان حاکوانی نے اس کی اچڑتی نظر اس پر ڈالی، اور انہیں اس سے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ دل میں اگر اس کے لیے ہمدردی تھی تو صرف اس لیے کہ اس کے نام پر کروڑوں کی جائیداد تھی۔ روشانے کے والد کا اپنا بڑا بزنس، کامیاب بزنس تھا، جو اس کی وفات کے بعد زمینیں اور فیکٹریاں روشانے کے نام پر ہی آئی تھیں۔ وہ تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے اس لیے کروا رہے تھے کہ اس کے بعد وہ یہ ساری زمین اپنے بیٹے کے نام کروا لیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا، اور اب روشانے کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروا دیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ عاقب نے یہ سب کچھ کر دیا تھا، سلطان حاکوانی اسے جھڑک کر کہنے لگے کہ اتنے سالوں سے تمہیں اس گھر میں رکھ کر پال رہے ہیں، اور اب ہمارے کسی کا کام تو آؤ گی نا تم۔ اگر ونی ہو کر جاؤ گی تو میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ پہلے بھی تم نے میرے ایک بیٹے کو کھا گئی، کم سے کم اب میرے دوسرے بیٹے کی جان بخشوا دو۔ روشانے روتی رہی تھی، اور لیکن اس کے چچا اور چچی پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ جس سفید جوڑے میں وہ تھی اسی چادر اڑا دی گئی تھی، اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے جرگے میں لے کر گئے تھے۔ جرگے میں ایک بھی عورت موجود نہیں تھی، سبھی بڑی بڑی پگڑیاں پہنے ہوئے مرد ہی تھے۔ روشانے اس وقت بے تحاشا شرم آئی تھی۔ پچھلے 6 سالوں سے اس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا، اور اب اسے تو اپنے کمرے کی کھڑکی تک کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ گرمی ہوتی، ہوس ہوتی، لیکن وہ اسی ہی کمرے میں کلیستی رہتی کہ کہیں کھڑکی کھول دے اور اسے باہر کی ہوا نہ لگ جائے، اور چچی ایک بار پھر کوئی گندا الزام نہ لگا دے۔ اب اتنے مردوں کے بیچ اسے لا کر بٹھا دیا گیا، اور نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، اور اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھ سکے۔ اس کا نکاح کیا گیا، اور کس سے کیا جا رہا تھا اس نے اپنے چچا کے منہ سے ہی اکثر سنا ہوا تھا کہ زریاب خانزادہ کا خاندان بڑا ہی شفاق اور دل بے رحمی ہے۔ ذرا سی غلطی پر تو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سے مار دیتے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہو بھی کھاتی تھی، یہ کبھی بھول کر اس کا سامنا ان خاندان سے ہو، مگر کہاں خبر تھی کہ قسمت اسے زریاب خانزادہ کے قدموں میں ہی لا کر رکھ دے گی۔ زریاب خانزادہ سے اس کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ جب بت بنی ہوئی تھی، ایک غمگین گرجدار آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ وہ حکم دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اٹھو، جا کر گاڑی میں بیٹھو، لیکن وہ تو بالکل سن ہو چکی تھی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب زریاب خانزادہ نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی ہل نہیں رہی، تو گہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور اسے بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ روشانے نے سہم کر ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوگی اور اسے بازو سے تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی تک لے کر آیا تھا، مگر تب تک روشانے کو چکر آ چکے تھے اور اس کا بی پی کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا، وہ وہیں پر گرنے لگی تھی، لیکن زریاب خانزادہ کے مضبوط حصار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کا سرخ آنچل اس کے
چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر تو زریاب خانزادہ کی آنکھیں ایک پل کو وہیں پر ہی اٹک چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی اس نے حامی بھری تھی وہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ روشانے بے ہوش ہو چکی تھی جب اسے ہوش آیا تو وہ ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ اس وقت انتہائی عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر ایک شے موجود تھی۔ قیمتی فرنیچر اور لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پہلے اسے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ وہ ہے کہاں، اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو آنے لگے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ بنی ہو کر آنے والی لڑکیوں کو فرش پر پٹکا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، لیکن وہ اس نرم بستر پر کیا کر رہی تھی؟ یہ کہیں اس کے ساتھ کسی نے کچھ کر کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بار بار ذہن میں یہ وسوسے آ رہے تھے کہ بنی ہو کر آنے والی لڑکیوں پر بہت ظلم کیے جاتے ہیں، اور پھر گھر میں جتنے بھی مرد ہوتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ساری زندگی اس کی اسی گھر میں قید ہوتے گزر جائے گی۔ وہ گھبرا چکی تھی اور خود ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، میں یہاں پر بن کر نہیں رہ سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اگر میں یہاں پر رہی تو یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اور میں نے زندگی میں ہمیشہ دکھ درد سہے ہیں، لیکن اب اور نہیں۔ وہ اٹھی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ کمرے میں انتہائی بلند قامت کھڑکیاں موجود تھیں۔ ایک نظر وہ بند دروازے پر ڈالنے کے بعد اس نے سیدھا ان کھڑکیوں کی طرف گئی تھی اور ایک کھڑکی کا دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے بالوں کو ہوا میں لہرا گیا تھا، اور یہ کھڑکی گھر کے باہر کی طرف کھلتی تھی۔ روشانے نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے چھلانگ لگا کر باہر بھاگ جائے گی، اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے فوراً ہی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی تھی کہ بازو پر معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ ٹانگوں میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی، لیکن چونکہ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا، کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ فوراً گھر کی پچھلی جانب موجود تھی، باہر سے پھلانگ کر گھر کے باہر کود چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن بس اتنی خبر تھی کہ وہ زریاب خانزادہ کے چنگل سے خود کو بچا لے گی، اور کہیں سے پہ بھی چلی جائے گی، بہت دور، جہاں پر وہ ان ظالم لوگوں تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور اپنے چہرے کو دوپٹوں میں چھپائے دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ایک گلی کا موڑ مڑ کر آگے آئی تو ایک کالے رنگ کی کار کھڑی دکھائی دی تھی جس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی اس کار تک آئی تھی، سانس پھولا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے گاڑی کے شیشے بجانے لگی تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے کہنے لگی کہ پلیز 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 میری مدد کریں، میں بڑی مشکل سے ان ظالم لوگوں کے جنگل سے نکل کر آئی ہوں، مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیجیے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اس شخص نے اپنی گمبھیر آواز میں کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ بغیر اس شخص کے چہرے کی طرف دھیان دیے روشانے کار میں بیٹھ چکی تھی۔ اس شخص نے آٹومیٹک سسٹم سے گاڑی کو لاک کر دیا اور پھر بڑی تیزی سے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ روشانے تو گاڑی میں بیٹھ کر بری طرح سے ہانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس شخص کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی رش سے ہٹ کر ایک ویران سنسان سڑک پر جانے لگی تو روشانے کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کچھ تو خود بھی راستوں سے انجان تھی، کہنے لگی کہ یہ بھائی آپ گاڑی کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر تو مجھے کوئی بھی آبادی دکھائی نہیں دے رہی، پلیز بھائی کچھ تو بولے، مجھے بتائیں۔ بار بار اس کے منہ سے لفظ بھائی سن کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سامنے لگے مرر سے قہر آلود نظریں اس نے روشانے پر ڈالی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ روشانے یوں تھی کہ جیسے اسے دوبارہ سانس نہیں آئے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زریاب خانزادہ ہی تھا۔ وہ تو بن پانی کی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے ہی لگی تھی، دونوں ہاتھ سے گاڑی کی کھڑکیاں بجانے لگی، گاڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن گاڑی مکمل طور پر لاک تھی۔ زریاب کا پارا مسلسل ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے باہر لگے کیمرے سے اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ زریاب خانزادہ کی قید سے تم بھاگنا چاہا بنی ہو کر آئی ہو تم لڑکی، مجھے لگا تھا کہ سلطان حاکوانی نے اپنی بہو
کے پر کاٹ کے رکھے ہوں گے، لیکن تم نے تو میرے جنگل سے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کی تو سزا آج تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ اس گاڑی دوڑاتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور ونی دریاب کی آنکھوں میں اس سے زیادہ غصہ چمکنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی دوبارہ حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ رو رہی تھی جب تقریباً گھسیٹنے کے سے انداز میں دریاب خانزادہ اسے گھر میں داخل کر کے لایا تھا، اور سامنے کھڑی شہناز بیگم نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی تھی، آگے بڑھی اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور کہنے لگی کہ تیری اتنی جرأت کہ تو اس گھر سے بھاگنے کی جرأت کرے، تجھے کیا لگا تھا کہ تو یہاں سے بھاگ جائے گی اور کبھی بھی ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ تو ونی ہو کر آئی ہے اس گھر میں، یہاں ونی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب ہم تجھے کر کے بتائیں گے۔ وہ اسے ان بالوں سے جکڑ کر بولی تھی، اور دریاب خانزادہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا، کہنے لگا کہ بس اماں جان، اب اسے جو بھی سزا دینی ہے وہ میں خود دوں گا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی اس بیوہ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی اٹھانے نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے نام جو جائیداد تھی وہ سلطان حاکوانی سے چھین لی جائے گی، لیکن بہت بڑا صدمہ ساری زندگی اس کے دل سے پر ابلتا رہے گا۔ لیکن اب اس لڑکی نے بھاگنے کی جو گستاخی کی ہے یہ میرے ہاتھوں سے بچنے والی نہیں۔ دریاب خانزادہ کی عزت بن کر اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، اور میرے منہ پر کالک تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ دریاب خانزادہ کا باری بھرکم وجود دیکھ کر روشانے کے تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی جب اسے سیدھا اپنے کمرے کی جانب لے کر گیا تھا اور بیڈ پر پٹک کر کہنے لگا، جاؤ جا کر شاور لو اور اپنا حلیہ درست کرو، تمہیں میں آج شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ فوراً روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں خدارا، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں، اس سے تو اچھا ہے کہ مجھے آپ ایک ہی دفعہ مار دیں، لیکن یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں میں اب جھیل نہیں پاؤں گی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کسی کو تو نہیں مارا، پھر مجھے کس غلطی کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، اور دریاب خانزادہ اسے روتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا، اور اس کے چاند سا پیارا سا بھائی جو اس سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح سے اسے اپنے چھوٹے بھائی سے پیار تھا۔ لیکن افسوس، آفس میں کام کرنے کے دوران جب اچانک اسے یہ خبر ملی کہ اس کے بھائی کو موت نے آن لیا ہے، تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، پھر وہ کیسے اپنے بھائی کے دشمنوں کو چین سے بیٹھنے دیتا؟ دریاب خانزادہ کا تو چھوٹا بھائی المیر کی عمر 17 سال تھی، اکثر گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن کسی بات پر اس کا جھگڑا عاقب سے ہو چکا تھا۔ عاقب جو پہلے ہی آوارہ اور بدمعاش لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافی بگڑ چکا تھا، فوراً اس نے اپنی جیب سے گن نکالی اور گن المیر کے ماتھے پر تان لی تھی۔ باقی دوستوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن جب تک عاقب کے گن سے فائر ہو چکا تھا اور موقع پر ہی المیر کی جان جا چکی تھی۔ یہ خبر شہناز بیگم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ تب تک نہیں اٹھانے دوں گی جب تک اس لڑکے کا بھی جنازہ نہیں اٹھتا، تبھی میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ لیکن سلطان حاکوانی نے فوراً ہی ونی میں اپنی بیوہ بہو سونپ دی تھی، اور دریاب خانزادہ کے پورے وجود میں اپنے بھائی کا انتقام چاہ رہا تھا، اور اس کی زندگی میں موجود اس لڑکی کا وجود اندر ہی اندر جھلسا رہا تھا۔ جب وہ اپنے بستر پر نام ہلی اور یوں ہی بت بن کر بیٹھی رہی تو دریاب خانزادہ کو غصہ آ چکا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ خود اٹھ کر شاور لے کر آؤ گی یا پھر میں تمہیں خود واش روم میں لے کر جاؤں؟ وہ خود آگے بڑھا تھا، اور رشانے نے خوف سے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا واش روم لے کر گیا تھا اور پھر شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور رشانے پہلے سے ہی اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ دریاب خانزادہ کو اس سے پہلے اتنا غصہ نہیں تھا کہ جو حرکت اس نے اس گھر سے بھاگ کر کی تھی۔ دریاب کے دماغ سے برسوں پہلے والا ایک واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے تھے جب وہ خود بھی اس کے قریب آیا۔ پانی اس کے وجود کو بھگونے لگا تھا اور رشانے دیوار کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ پانی سے اس کے لب کپکپائے جا رہے تھے، جبکہ دریاب کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تاثر چھوڑ رہی تھی۔ اس نے اس کے کمر میں سختی سے ہاتھ رکھا تھا اور پھر آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم عورتیں ہوتی ہی ایسی
ہو کہ موقع دیکھتے ہی بھاگ جانے والی، دھوکہ دینے والی زریاب کی گرفت رخسانے کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے اندر چھپے برسوں کے کرب اور اس معصوم وجود کے ذریعے نکالنا چاہتا ہو۔ شاور کا ٹھنڈا پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت کی تپش اس ٹھنڈک پر غالب تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زریاب خانزادہ کو دھوکہ دینے کی؟ بتاؤ، وہ دھاڑا اور اس کی آواز واش روم کی دیواروں سے بھی ٹکرا رہی تھی اور ایک ہولناک بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ تم جیسی عورتیں صرف رنگ بدلنا جانتی ہیں، پہلے مظلوم بنتی ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیتی ہیں۔ رخسانے نے، جس کے لب سردی اور خوف سے نیلے پڑ چکے تھے، بمشکل ہی اپنی آواز مجتمع کی تھی۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں صرف اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ لوگ مجھے مار دیں گے، اور اس کی ہچکیاں پانی کے شور میں دب رہی تھیں۔ زریاب خانزادہ نے اس کی چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا تھا۔ مارنا تو بہت آسان سزا ہے رخسانے، میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ تمہیں اس حویلی کی دیواروں میں ایسی زندہ لاش بنا دوں گا کہ جو ہر پل موت کی دعا مانگے لیکن اسے موت نہیں ملے۔ تم میرے بھائی کے خون کی قیمت ہو، اور قیمت وصول کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ اسے اس وقت یاد کروا چکا تھا، اور اس نے رخسانے کو جھٹکے سے دیوار سے ہٹایا، تب بھی اس کی نظر نیچے گرے ہوئے خون پر پڑی تھی جو کہ رخسانے کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لیکن خانزادہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کے گیلے لباس سمیت باہر کمرے میں لا پھینکا۔ رخسانے نے فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی اور اس کا سفید چہرہ اس جسم جوڑا اسے چپک رہا تھا، چپک کر اس کی بے بسی کا اشتہار بن چکا تھا۔ زریاب نے الماری سے ایک ریشمی سرخ لباس نکالا، وہ شاید جو کسی خوشی کے موقع کے لیے لایا گیا تھا، مگر اب رخسانے کے لیے کسی کفن سے کم نہ تھا۔ وہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے، یہ پہنو۔ اس نے لباس اس کے سامنے پھینکا، اور آج تم اس گھر میں سفید کپڑے نہیں پہنو گی۔ تمہاری بیوگی کا سوگ اب میری نفرت کے جشن میں بدل چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج سلطان حقوانی کو اپنے کیے کی اصل سزا ملے گی، جب اس کی عزت میرے پیروں تلے ہوگی۔ رخسانے نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ سرخ لباس اٹھا لیا تھا اور اپنی روح کو چھلنی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف ظالم چچا تھا اور جس نے اسے بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیا تھا، اور دوسری طرف سے یہ شفاق شخص جو اسے انسان بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رخسانے کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی جان کو کیسے اس عذاب سے نکالے۔ جب وہ واش روم میں لباس تبدیل کرنے گئی تھی تو آئینے میں اپنی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر اسے لگا کہ شاید موت اس کا آخری رستہ ہے، مگر اسے عاقب کا وہ چہرہ یاد آیا جس کی وجہ سے وہ آج جہاں تھی۔ اسے المیر کی یاد، وہ معصوم صورت یاد آئی جسے اس کے اپنوں نے چھین لی تھی۔ باہر نکلتے ہی زریاب کی نظر اس پر پڑی۔ سرخ لباس میں وہ کسی زخمی پری کی طرح جیسی لگ رہی تھی۔ زریاب کے دل میں ایک لمحے کے لیے خلش ہوئی۔ المیر کی ہنستی مسکراتی ہوئی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومی تھی، اور وہ خلش دوبارہ غصے کی آگ میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی سانسیں رخسانے کی گردن کے جھلسا رہی تھی، پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم رو کر میرا دل پگھلا لوگی؟ تو اس نے سرگوشی کی۔ یاد رکھنا، زریاب خانزادہ کا دل اس دن مر گیا تھا جس دن المیر کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اب یہاں صرف بدلہ باقی ہے۔ زریاب کی گرفت رخسانے کی بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں تڑک جائیں گی۔ زریاب نے رخسانے کو اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا تھا، اور اس کے چہرے پر وحشت تھی اور آنکھوں میں شدید نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رخسانے کا دم گھٹنے لگا تھا اور اس کے وجود سے کھیر رہا تھا، اور اس کے لمس سے محبت کی نرمی نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی، ایک ایسا جنون جو اسے کچل دینا چاہتا تھا۔ رخسانے تڑپی اور اس کے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے، مگر زریاب کا سنگ دل پگھلنے کے بجائے اور بھی سخت ہو گیا، اور وہ اس کا ہر ایکشن رخسانے کو اس کے چچا کے کیے کی سزا دے رہا تھا۔ زریاب کا جنون اس وقت اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کے لمس میں چھپی وحشت اور انتقام کی آگ رخسانے کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ زریاب، اس کی بے رحم شدت کے نشانات اب رخسانے کی گردن اور سینے پر واضح ہو چکے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ زریاب اب اسے کسی قیمت بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ اپنی ہر حرکت سے اسے جتلا رہا تھا کہ اس کا وجود اب زریاب کی دسترس میں ہے، اور وہ اسے اپنے بھائی کا غم کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا
کر اذیت دے سکتا ہے۔ روشانی اس کے نیچے دبی اپنی بے بسی اور دریافت کی اس سنگ دلانہ شدت پر صرف خاموشی سے ہی آنسو بہا سکتی تھی۔ روشانی کے ہوش اڑ کے وہ بری طرح ڈر گئی، لیکن اگلے ہی پل دریافت کو کچھ یاد آیا کہ اس نے جھٹکے سے روشانی کو خود سے دور کر دیا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف سے باہر نکلا جب روشانی شاور کے نیچے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ جب اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تو باہر سے دریافت کی گرجدار آواز آئی تھی، خبردار، جو تم نے باہر قدم نکالا تم وہیں کھڑی رہو گی۔ 2 گھنٹے تک روشانی اسی ٹھنڈے پانی میں بھیگتی رہی اور اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جب اسے تیز بخار چڑھ گیا تب کہیں جا کر دریافت کو اس پر رحم آیا اور اس نے غصے سے کہا کہ ارے اب نکلو یہاں سے اور میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ تمہاری اس کمرے میں اور میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم صرف ایک ونی ہو اور ونی رہو گی۔ روشانی کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس کے بھیگے لباس سے پانی کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ ہانپ رہی تھی اور لباس اس کے وجود سے چمٹ گیا تھا۔ روشانی دریافت نے ایک اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اس کا دل پسیج کر رہ رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ روشانی نے پوری رات کمرے کے باہر دروازے کے پاس ٹیک لگا کر گزاری تھی اور وہیں گیلے وجود کے ساتھ سو گئی تھی۔ روشانی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اس طرح سے قہر پڑے گا۔ اگلی صبح جب روشانی کی آنکھ کھلی تو اسے قریب سے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی شخص اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بڑی بے باکی سے اس کے چہرے پر سے گیلی لٹیں ہٹانے لگا۔ روشانی نے گڑبڑا کر اٹھی اور سامنے ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا حلیہ اوباش سا تھا۔ قمیض کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور گلے میں زنجیر، ہاتھ میں بریسلٹ اور منہ میں سگریٹ دبائے وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔